قدیم زمانے کی بات ہے کہ ایک دور دراز ملک میں ایک بادشاہ رہا کرتا تھا جس کا نام ظہیر الدین تھا۔ ظہیر الدین کی بادشاہت پورے ملک میں اپنی نیکی اور عدل کے لیے مشہور تھی۔ وہ نہ صرف اپنے رعایا کا خیال رکھتا بلکہ ہر کمزور یتیم اور مسکین کی مدد کو زندگی کا مقصد سمجھتا تھا۔ ایک دن بادشاہ نے اپنے دربار میں اعلان کیا، میری سلطنت کے ہر گوشے میں نیکی کا فروغ ہوگا۔ جو کوئی بھی نیکی کرے گا اسے میرا خاص انعام ملے گا۔ رعایا اس اعلان سے بہت خوش ہوئے اور ایک دوسرے کی مدد کرنے لگے، مگر بادشاہ کو ایک راز تھا جو اس کی نیکی کو اور بھی خاص بنا دیتا تھا۔ شہر کے کنارے ایک گہرا جنگل تھا جہاں سے کوئی زیادہ لوگ گزرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ کہا جاتا تھا کہ وہاں جنو رہتے ہیں جو انسانوں سے نفرت کرتے اور انہیں نقصان پہنچاتے ہیں، مگر بادشاہ ظہیر الدین کے لیے یہ سب کہانیاں کوئی رکاوٹ نہیں تھیں۔ رات کے اندھیرے میں بادشاہ اکثر تنہا جنگل کی طرف نکلتا۔ ایک رات جب چاندنی پوری طرح روشن تھی، اس نے دیکھا کہ جنگل کے اندر ایک روشن کرشماتی روشنی چمک رہی ہے۔ بادشاہ نے ہمت کر کے اس روشنی کی طرف قدم بڑھایا۔ وہاں ایک عجیب اور پراسرار جنو نمودار ہوا۔ اس کا رنگ نیلا تھا اور آنکھوں میں برق کی مانند چمک تھی۔ بادشاہ ڈرنے کی بجائے اس سے بولا، میں ظہیر الدین ہوں، اس ملک کا بادشاہ۔ تم کون ہو اور یہاں کیوں ہو؟ جنو نے نرم مگر سنجیدہ آواز میں جواب دیا، میں جیناز ہوں، جنوی کا سردار۔ میں نے تمہاری نیکی اور انصاف کی آواز سن رکھی ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، کیا تم میرے ملک کے لیے کوئی مدد کر سکتے ہو؟ جنو نے کہا، ہاں، مگر شرط یہ ہے کہ تم اپنی نیکی کو کبھی کمزور نہ ہونے دو، کیونکہ نیکی کی طاقت ہی ہمیں اور تمہیں دنیا کے اندھیروں سے بچاتی ہے۔ کچھ دن بعد بادشاہ کو معلوم ہوا کہ اس کے قریب ایک شیطانی طاقت نے اس کی سلطنت پر حملہ کرنے کی سازش کی ہے۔ بادشاہ نے جنو جیناز کی مدد طلب کی۔ جنو نے کہا، میں تمہیں ایک چھپے ہوئے خزانے کا پتہ دیتا ہوں جو تمہاری فوج کو جیتنے کی طاقت دے گا، مگر تمہیں خود ہی اسے تلاش کرنا ہوگا کیونکہ یہ خزانہ صرف ان لوگوں کو ملتا ہے جو دل سے نیک ہوں۔ بادشاہ نے دل میں فیصلہ کیا کہ وہ اپنی سلطنت کی حفاظت کے لیے نیکی اور حکمت سے کام لے گا۔ اس نے اپنی فوج کو نہ صرف طاقتور بنایا بلکہ انہیں یہ بھی سکھایا کہ ظلم کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ جب دشمن نے حملہ کیا، بادشاہ اور اس کی فوج نے بہادری سے مقابلہ کیا، مگر وہ دشمن کا اصلی چہرہ دیکھ کر چونک گئے۔ دشمن کے ہاتھ میں ایک جادوئی شے تھی جو لوگوں کے دلوں سے نیکی ختم کر دیتی تھی۔ بادشاہ نے جنو جیناز سے مدد مانگی۔ جنو نے کہا، یہ وقت ہے کہ تم اپنی نیکی کی اصل طاقت دکھاؤ۔ بادشاہ نے اپنی سلطنت کے ہر فرد کو نیکی کرنے کی تلقین کی۔ لوگوں نے یتیموں کی مدد کی، مسکینوں کو کھانا دیا اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آئے۔ اس طرح ان کی نیکی کی روشنی نے دشمن کی جادوئی شے کو ختم کر دیا اور ظلم کے سائے کو چکنا چور کر دیا۔ جب دشمن کی سازشیں بار بار ناکام ہوئیں تو بادشاہ ظہیر الدین نے اپنے پورے ملک کو امن اور خوشحالی کی طرف گامزن دیکھا۔ جنو جیناز کی مدد اور رعایا کی متحد نیکی کی وجہ سے سلطنت مضبوط ہوئی۔ بادشاہ نے سمجھ لیا کہ حقیقی طاقت صرف فوج دولت میں نہیں بلکہ نیکی، محبت اور انصاف میں چھپی ہے۔ ایک دن بادشاہ نے اپنے درباریوں اور رعایا کو اکٹھا کیا اور کہا، میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج میں تم سب کو ایک بہت اہم بات سکھانا چاہتا ہوں۔ نیکی کا کوئی مول نہیں مگر اس کی روشنی اندھیروں کو چیر کر امید کی کرن بن جاتی ہے۔ اگر ہم سب دل سے نیکی کریں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، تو کوئی بھی ظلم ہمیں شکست نہیں دے سکتا۔ بادشاہ نے اپنی سلطنت کے ہر فرد کو نیکی کی تلقین کی اور کہا، نیکی کرو چاہے تمہیں اس کا بدلہ فوراً نہ ملے، کیونکہ نیکی کا اصل انعام دل کی خوشی اور اللہ کی رضا ہے۔ اور یاد رکھو، نیکی کرنے والے کبھی اکیلے نہیں ہوتے، جن بھی ہماری مدد کرتے ہیں وہ اسی نیکی کی طاقت سے ہوتے ہیں۔ بادشاہ کے الفاظ نے پوری سلطنت کو روشن کر دیا۔ لوگ اپنی زندگیوں میں نیکی اور محبت لے آئے اور جنو جیناز بھی بادشاہ کے ساتھ مل کر سلطنت کی حفاظت میں لگا رہا۔ اخلاقی سبق: نیکی کی طاقت سے بڑی کوئی طاقت نہیں۔ ظلم اور برائی ہمیشہ عارضی ہوتے ہیں، لیکن نیکی اور محبت کے بیج ہمیشہ پھولتے ہیں۔ اگر ہم دل سے نیکی کریں اور دوسروں کی مدد کریں تو ہماری زندگی میں خوشحالی، امن اور سکون کا راج ہوتا ہے۔